پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے لیے ایک ضابطہ حیات بنایا گیا، ایک قانون بنایا گیا کہ ہم اس قانون کے تحت چلیں گے، کیونکہ اس کو منظم کیا گیا تھا، نئے الیکشن کروائے گئے تھے، یہ سارا سیرا ان کے سر پہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک قانون بنایا جس پر ہم نے 33 کے 33 ممبران جو کل ممبران تھے انہوں نے اس پہ سائن کیے اور اس کو قبول کیا، بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، کوئی تنظیم، کوئی جماعت جب تک اپنے ضابطہ حیات پر عمل نہ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کا وجود کبھی کامیاب نہیں رہ سکتا۔ ہم دوسروں کے مسائل کیسے حل کریں گے جب ہم خود اس کو لکھ کر اس پر سائن کر کے دستخط کر کے اس کو قانون کو 2-3 دفعہ پہلے بھی توڑا گیا، پھر اس کو کہنے کے اگنور کر دیا گیا صدر صاحب کی جانب سے، سرپرست اعلیٰ صاحب کی جانب سے، زیادتیاں بھی کی گئی، بدتمیزیاں بھی کی گئی جن کو اگنور کر دیا گیا، ذاتی طور پر جو کچھ ہوا اس کو بھی اگنور کر دیا۔ تو اب حد ہو گئی، ایک بات کی حد ہو گئی، قانون توڑنے کی حد ہو گئی۔ وہ قانون کیا تھا وہ میں تھوڑا سا تفصیل آپ کو مختصر سی بتاتا ہوں، تو میں آپ کو ذرا پڑھ کر سنا دوں، 2 چھوٹی چھوٹی شکیں ہیں۔ تو سر میں بات آگے بڑھاؤں، یہ جو شکیں ہم نے بنائی تھی اس میں 1 سال کے لیے صدر کا چناؤ کیا گیا تھا، صرف 1 سال کے لیے۔ اس کا دورانیہ کم اس لیے رکھا گیا تھا کہ صدر جو ہے وہ با اختیار ہوگا، مکمل با اختیار ہوگا، صدر کو ہر اختیار حاصل ہوگا تاکہ 1 سال میں جو بھی اصلاح، جو بھی ریفارم، جو بھی کام وہ کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، سازشیں اس کے خلاف نہ ہو سکیں۔ اس لیے یہ قانون بنایا گیا جس پر سائن کیے گئے۔ اس میں طے یہ پایا تھا جو لکھا ہوا ہے جس پر سب کے سائن ہے کہ صدر اور جنرل سیکرٹری اگر کسی بھی وجہ سے مستعفی ہوں گے، صدر اور جنرل سیکرٹری، یہ سننے والی بات ہے، اگر کسی وجہ سے مستعفی ہوں گے یا عہدہ چھوڑ دیں گے یا چھڑا لیا جائے گا تو سرپرست اعلیٰ کو حق حاصل ہوگا کہ وہ یہ عہدہ اپنے پاس رکھے یا کسی کو اضافی چارج دے۔ یہ اختیار کس کو ہے؟ صرف سرپرست اعلیٰ کو۔ اور ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے بھائی جو کل 8-10 لوگ اکٹھے ہوئے پرسوں، انہوں نے اکٹھے ہو کر جناب صدر صاحب کو اتار بھی دیا اور اضافی چارج کا ایک صدر بھی بنا دیا، اس کو اضافی چارج بھی دے دیا، صدر بھی بنا دیا، اور جس صدر کو الیکٹ کیا گیا اس کو ڈی گریڈ کر دیا گیا۔ پہلی شک تو یہ ہے کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، اضافی چارج سرپرست اعلیٰ صاحب کسی کو دے سکتے ہیں، وہ اپوزیشن نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد صدر کے متعلق جو دوسرا قانون تھا، جو بڑا اہم قانون تھا، پوری پارٹی ممبران یعنی کہ پوری پارٹی کے ممبران جو ہیں وہ صدر اور جنرل سیکرٹری کے خلاف عدم اعتماد لانے کا حق نہیں رکھتے۔ صدر 1 سال کا دورانیہ ہر صورت پورا کرے گا۔ یہ ہم نے قانون بنایا جی، اس پر سب کے سائن ہے کہ صدر کے خلاف عدم اعتماد، جنرل سیکرٹری کے خلاف عدم اعتماد لا ہی نہیں سکتے، اختیار ہی نہیں، پوری پارٹی ممبران کو کر ہی نہیں سکتے، کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ 1 سال پورا کریں گے، ہر صورت پورا کریں گے، چاہے یہ کرپشن کریں، چاہے یہ غلط کام کریں، چاہے صحیح کام کریں، یہ 1 سال پورا کریں گے۔ ان کو اختیار ہے۔ ووٹ بنانے کا بھی صرف اور صرف صدر کو حق تھا کیونکہ اس کا دورانیہ کام کیا، اس لیے تھے کہ اس کو اختیار ہو کہ وہ ووٹ بھی نئے بنائے۔ تو اب دوستو جب ایک قانون شکنی کرنے والے، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جناب آگے سے یہ کہا کہ آپ تو فارغ ہو چکے ہیں، آپ تو پوچھنے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ تو بہرحال یہ تو میں مختصر صاحب بتایا کہ جو انہوں نے کل پرسوں جو کام کیا ہے، ابھی تک صدر صاحب جو اختیار رکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ صدر مار شبیر احمد صاحب، سرپرست اعلیٰ صاحب یہ اختیار رکھتے ہیں کہ غیر، لکھا ہوا یہاں پر ایک شک بھی موجود ہے کہ غیر قانونی کام کرنے والے کسی بھی باڈی ممبر یا عہدیدار کو یونین سے خارج کر دیا جائے گا، اس کو ووٹ کا حق نہیں رہے گا۔ اس لحاظ سے جتنے بھی بندے وہاں پر موجود تھے، میں کہہ رہا ہوں یہ وہ سب کے سب فارغ ہوتے ہیں یونین سے، پھر بھی ان کی دریا دلی ہے سرپرست اعلیٰ جناب صدر صاحب کی کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی غلطی کر لی ہے واپس آ جائیں تو ٹھیک ہے۔